اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بقضائه وتسليماً لأمره يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزاً عظيما. عزادارو، پہلی محرم سے آج آپ اکیلے تو عزادار نہیں ہیں نا. جب محرم کا چاند نمودار ہوا تھا، کسی بی بی نے مزار چھوڑ دیا تھا. جہاں جہاں آپ عزا خانوں کی رونق بنتے تھے، حسین کی ماں زہرہ بیٹھی تھی. آپ کے آنسوؤں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے صدیاں گزر گئیں اور نہ معلوم کب تک وہ ماں اپنے بچوں کا غم مناتی رہی. آپ تاریکی میں بیٹھے ہیں اس لیے کہ لائٹیں بجھائی گئی ہیں، لیکن شام غریبہ کا جو اندھیرا تھا وہ آل رسول کے خیموں کے جلنے کے بعد کا اندھیرا تھا. رات کچھ زیادہ تاریک ہو گئی تھی شام غریبہ میں، شاید اس لیے کہ کچھ سیدانیوں کا پردہ رہ جائے. جب زینب اپنے بھائی کے لاشے پر پہنچی تھی تو جانتے ہیں اس لاشے کا حال کیا تھا. جن ملعونوں نے حسین کے لاشے کو پامال کیا تھا انہی کی زبانی سنیے کہ ملعون کہتے ہیں کہ ہم نے حسین کے لاشے کو ایک بار نہیں بار بار ٹاپو تلے، ہم نے ایسے پامال کیا تھا کہ حسین کا جسم نازنی خاک کے ساتھ یکساں ہو گیا تھا. میں نے اصل لفظ نہیں پڑھے کہ کیا ہوا تھا لاشے کا حال، لیکن زیارت ناہیہ میں امام زمانہ سے پوچھو، جس نے اس طرح بیان کیا میرا سلام ہو اس لاشے پر جو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے اس طرح پامال کیا گیا تھا کہ اس کے جوڑ بند الگ ہو گئے تھے، جو خاک کے ساتھ یکساں ہو گیا تھا. پوچھا تھا زینب نے جنازے پر پہنچ کر، انت الحسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ بیٹھی تھی خاک کربلا پہ، گلوئے بریدہ پہ اپنے لب رکھے تھے، گلوئے بریدہ کے بوسے لیے. اور ایک جملہ سن لیجئے، مقاتل کا ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد ثانیہ زہرا نے اپنے بھائی کے اس خستہ تن لاشے کو اٹھا لیا تھا ہاتھوں پہ اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے یہ کہا تھا، اللہم تقبل منا ھذا القربان. اے اللہ، ہم اہل بیت کی یہ قربانی قبول کر. مسئلہ ختم تو نہیں ہوا، ابھی خیموں میں کوہرام برپا ہے. حسین کا ماتم کرنے بھی نہ پائی تھی بیویاں کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنی بلند ہوئی. بچے سہم گئے، ماؤں کی گودوں میں آنے لگے.
سمٹ سمٹ کر ایک خیمے میں جمع ہوئے. بس اتنا ہوا کہ ایک بار ادھر سے گھوڑے آئے اور ادھر نکل گئے، پھر آتے تھے پھر نکل جاتے تھے، سارے خیموں کو گرا دیا گیا، بیویوں کے سر چھپانے کی کوئی جگہ نہ بچی. ایک خیمہ جلتا تھا، دوسرا خیمہ جلتا تھا، تیسرا خیمہ، آخری خیمے میں جب زینب نے اپنی پشت سے سید سجاد کو اتارنے کے بعد شانہ ہلا کر کہا تھا، بیٹا سید سجاد بتاؤ اب زینب کیا کرے، جل کر جان دے دے یا باہر نکلے؟ غش سے آنکھیں کھولی سید سجاد نے. پھپھی اماں خیمے سے باہر نکل رہا، یا یوں کہوں کہ سید سجاد نے کہا ہوگا، پھپھی اماں ابھی صرف باہر نہیں نکل رہا، ابھی سروں سے چادریں بھی چھینی جائیں گی، ابھی تازیانوں کے وار بھی کیے جائیں گے، ابھی بازوؤں میں رسن بھی باندھی جائے گی، ابھی بڑے امتحان. بس اس آخری خیمے پر حملہ ہوا، بکھر گئے بیویاں بچے. بیابان میں کوئی ادھر دوڑ رہا تھا، کوئی ادھر دوڑ رہا تھا، کوئی چلا رہا تھا، میری چادر میری چادر. کوئی بچی چلا رہی تھی، میرے گوشوارے. کوئی بچی رو رہی تھی، ہائے میرے گوشوارے. کوئی بچی اس عالم میں دوڑ رہی تھی کہ اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی. آگے بڑا حمید بن مسلم کہ اس بچی کے دامن کی آگ بجھاؤں. وہ بچی پیچھے ہٹ کر کہتی ہے، خبردار میرے قریب نہ آنا، میں سیدانی ہوں، میں رسول زادی ہوں، میرے پیچھے میرے قریب نہ آنا. وہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں نیکی کروں، میں چاہتا ہوں تیرے دامن کی آگ بجھاؤں. وہ بچی کہتی ہے اگر نیکی کرنا چاہتا ہے تو بس یہ بتا دے کہ نجف کس طرف ہے، بس مجھے یہ بتا دے کہ نجف کس طرف ہے. حیرت سے کہتا ہے حمید، اے بچی نجف کا راستہ کیوں پوچھتی ہے، نجف جا کے کیا کرے گی؟ کہا نجف میں میرا دادا حیدر کرار ہے، فاتح خیبر حیدر کرار ہے. اپنے دادا سے شکایت کروں گی کہ دیکھیے اس امت نے اپنے رسول کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. ڈھونڈتی رہی ثانیہ زہرا، بچوں کو ڈھونڈتی رہی، بیویوں کو ڈھونڈتی رہی. جلے ہوئے خیموں کی راکھ سے کچھ بچے ہوئے ٹکڑے اٹھائے، انہیں بچھا دیا، وہاں لاتی جاتی ہیں بیویوں کو، بچوں کو جمع کرتی جاتی ہیں. سب جمع ہو گئے، زینب سکینہ نہ ملی، 2 معصوم بچے بھی نہ ملے. پھر ام کلثوم کو لے کر نکلی قتل گاہ کی طرف. کیا دیکھا؟ راستے میں وہ دونوں معصوم بچے ایک دوسرے کے گلے میں پڑے. اب جو چاہا کہ شانہ پکڑ کر ہلائیں تو دونوں بچے شہید ہو چکے تھے، گھوڑوں کی ٹانپوں تلے پامال ہو چکے تھے. یہ کربلا کے 2 آخری شہید گنج شہیدہ میں پہنچائے. زینب و ام کلثوم نے اب پھر میدان میں جا رہی ہیں، قتل گاہ کی طرف جا رہی ہیں، آوازیں دیتی جاتی ہے، سکینہ سکینہ کہاں ہے، سکینہ کہاں ہے؟ حسین نے، میرے بھائی نے میرے حوالے کیا تھا، کیا منہ دکھاؤں گی تیری ماں کو، ام رباب کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ جا رہی ہے، آوازیں دیتی جا رہی ہے. ایک نشیب سے آواز آئی، میری بہن آہستہ آہستہ بولو، آہستہ بولو، میری بچی ابھی سوئی ہے، میری بچی ابھی سوئی ہے. آواز کی سمت میں زینب بڑھی، کچھ دور گئی تھی، کیا دیکھا؟ ایک ایسا لاشا جس پہ کوئی نشانی نہیں ہے، سر نہیں ہے، پامال ہو چکا ہے. جانتی ہے زینب کہ میرے بھائی کا لاشا ہے، پھر بھی جا کے
سکینہ کا شانہ ہلایا، میری بچی اٹھو، میری بچی چلو۔ سکینہ نے آنکھیں کھولی، کہا اماں مجھے بابا کے سینے کے بغیر نہیں، مجھے نیند نہیں آتی، مجھے یہی لیٹا رہنے۔ اچھا میری بچی بس اتنا بتا دے کہ تو نے اپنے بابا کے لاشے کو پہچانا کیسے تھا؟ بچی کہتی ہے بھوپی اماں جب میرے دامن میں آگ لگی تھی، کانوں سے لہو بہ رہا تھا، میں چلاتی ہوئی دوڑ رہی تھی، بابا بابا، اس لاشے سے آواز آئی تھی، میری بچی میرے پاس